جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز حضرات، ہم نے تختی نمبر 1 مفردات کا سبق پڑھا تھا، اور ان میں سے ہم نے پہلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ حروف مفردات کس کو کہتے ہیں، اور بچوں کو نورانی قاعدہ کیسے سمجھیں، بچوں کو نورانی قاعدہ کیسے پڑھائیں، اور لفظوں کی پہچان کیسے کریں بچوں سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تختی نمبر 1 مفردات میں کتنے قسم کے حروف ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور اب آگے ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور ان کی تعداد یہ ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، قا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حروف حلقی کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حروف حلق سے یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اب آگے ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور ان کی تعداد یہ ہے کہ قاف، قا، با، جیم، دال۔ اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ یہ ہے قطب جدن۔ قطب جدن یہ حروف قلقلہ ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو حروف قلقلہ ہوتے ہیں جب ساکن ہوں تو اس میں قلقلہ کیا جاتا ہے، جب یہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اور اگلے نمبر پر موٹے حروف کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ موٹے حروف 7 ہیں، ان کی تعداد یہ ہے: صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موٹے حروف کو ادا کرتے وقت کتنی قسم کی غلطیوں سے بچنا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور موٹے حروف کو ادا کرتے وقت 2 قسم کی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ اور پہلی غلطی کیا ہے کہ موٹے حروف کو ادا کرتے وقت ہونٹ کو گول نہیں کرنا، ہونٹ کو گول کرنے سے بچا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو موٹے حروف کو ادا کرتے وقت جو دوسری غلطی سے بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو باریک پڑھنے سے بھی بچا جائے۔ ان 2 غلطیوں سے ہمیشہ بچا جائے۔ اور آگے اگلے نمبر پر ہم آواز حروف کتنے ہیں؟ ہم آواز حروف 15 ہیں، جو کہ ان کی تعداد یہ ہے کہ ثا، سین، صاد، حا، ہا، ذال، ذا، غا، ضاد، طا، تا، عین، حمزہ، قاف، کاف۔ یہ ہم آواز حروف ہیں۔ اور آگے ہے نرم حروف کتنے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ نرم حروف 3 ہیں اور وہ یہ ہیں: ثا، ذال، واو۔ اور اگلے نمبر پر ہمارا سوال یہ ہے کہ سخت حروف کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ سخت حروف یعنی سیٹی والے حروف وہ 3 ہیں، جو کہ ان کی تعداد یہ ہے کہ زا، سین اور صاد۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو قاعدہ ہوتا ہے وہ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے،
یہ قاعدہ کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اس قاعدہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا اس سے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو قاعدہ صرف پڑھنا آتا ہے تو سمجھانا نہیں آتی، یعنی آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جب آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ آگے بھی بچوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ قاعدہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے قاعدہ کو پڑھ بھی لیا اور سمجھ لیا تو پھر تو ماشاءاللہ کیا ہی کہیں۔ تو اس لیے قاعدہ کو ہمیشہ پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو چیز نہیں آ رہی ہے، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اگر کسی قاری صاحب سے پڑھتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی آپ کا قاعدے کے ساتھ کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ اگر آپ کا کسی قسم کا تعلق ہے تو اس جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ دوسروں کو اس قاری صاحب سے آپ کو چاہیے اس سے پوچھنا چاہیے۔ اور اگر آپ ہم سے بھی انشاءاللہ جڑے رہیں گے تو ہماری روزانہ کی ایک ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا بھی جائے گا۔ جو چیز سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کمنٹ باکس میں سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہماری تختی نمبر 1 مفردات مکمل ہوتی ہے، تو کل سے جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ حروف مرکبات یعنی تختی نمبر 2 کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔